زم زم میں عام پانی ملایا جائے تو کیا اس کے اندر بھی اس پانی کی برکات شامل ہو جائیں گی؟ تو اس کا جواب اولاً تو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث مبارک آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم طعام تؤمن و شفاء سقم، کہ زمزم یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماری کی شفا ہے، یعنی جو آب زمزم کو پیے گا اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی اور اس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ یہ پانی برکت والا ہے، غذائیت سے بھرپور ہے اور بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آب زمزم کو نوش فرمایا تھا۔ عام پانیوں کو بیٹھ کر پیا جاتا ہے، مگر زمزم کے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا تھا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ زمزم کے احترام کی وجہ سے تھا۔ بہرحال اگر زمزم کا پانی بیٹھ کے پیا جائے تو یہ بھی سنت رسول ہی ہے۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا آب زمزم کو دوسرے پانی کے ساتھ ملایا جائے تو اس میں بھی یہ برکت ہو جائے گی؟ تو بالکل ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ زمزم کو اگر عام پانی کے ساتھ بھی ملا دیا جائے تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس کے اندر بھی اس پانی کی برکات شامل ہو جائیں گی۔ اور اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک سے مفتیان کرام اور علماء کرام استدلال پکڑتے ہیں، اور وہ روایت حدیث کی کتاب سنن نسائی شریف میں موجود ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام طلق بن علی تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا تو عرض کی، حضور ہمارے علاقے میں ایک گرجا ہے جس کو بطور عبادت گاہ کے استعمال کرتے تھے، حضور اب ارشاد فرمائے اس کو کیا کریں؟ تو حضور نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور جو بچ گیا فرمایا کہ وہاں پہ جاؤ، گرجے کو گرا دو اور اس پانی کو وہاں پہ چھڑک دو۔ تو یہ سن کر وہ جو صحابی تھے طلق بن علی، وہ کہتے ہیں کہ ان البلد بعیدۃ والحر شدیدۃ، کہ اے اللہ کے رسول ہمارا شہر بہت دور ہے، یعنی یہاں سے فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور گرمی بھی شدید ہے اور پانی یہ تھوڑا ہے، تو حضور ہمیں راستے میں پیاس لگی تو ہم کیا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں پیاس لگے تو اس برتن سے پانی نکال کے اس کو استعمال کر لینا، اور پھر بعد میں پانی ملنے پر اس کے اندر اور پانی ملا دینا، تو جتنا پانی تم ملاتے جاؤ گے اتنی برکت اس میں اور زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو اس حدیث سے علماء یہ استدلال پکڑتے ہیں کہ ایک برکت والی چیز کو عام چیز کے ساتھ ملا دیا جائے، یا عام چیز کو برکت والی چیز کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کے فیوز و برکات اس عام چیز میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ زم کے اندر عام پانی ملا دیا جائے یا اس کو عام پانی میں ملا دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس میں بھی اس کی برکات شامل ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔